الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا يحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، آئیے ہم اور آپ آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات گرامی، آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجا تھا، اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے، بندوں کی اصلاح کے لیے، بندوں کی پیشانیوں کو عزت بخشنے کے لیے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ مگر جو لوگ تاریکیوں کے عادی ہوتے ہیں، اگر اچانک تیز روشنی ان کے سامنے آ جائے تو ان کی آنکھیں چوندھیا جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، برداشت نہیں کر پاتی۔ 500 سال سے زیادہ، بلکہ اگر جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور نبوت کا جائزہ لیا جائے اور جناب اسماعیل کے، تو کئی ہزار سال تک مکہ مکرمہ کے لوگ اس روشنی سے آشنا نہیں تھے جو نبوت کی روشنی ہے۔ تعلیمات بھول چکے تھے، توحید کی جگہ بت پرستی نے لے لی تھی۔ کعبہ جو ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا، ہر خاندان کا الگ بت تھا، سب اپنے اپنے قبائل کے بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ وہ تاریکیوں کے عادی ہو چکے تھے، اور جب آفتاب رسالت جلوہ گر ہوا تو ان کی نگاہیں برداشت نہ کر سکیں، اور وہ لوگ گھبرا کر کے مخالفت پر اتر آئے۔ نتیجے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہدایت کے پھول لے کے جاتے تھے اور زخموں کی بہار کھلا کے اپنے جسم کے اوپر آتے تھے۔ طرح طرح کے طعنے، طرح طرح کے الزامات، یہ جادوگر ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ دیوانے ہیں، ان پہ جادو کیا گیا ہے۔ طرح طرح کے طعنوں سے قلب نبوت کو زخمی کیا جاتا تھا، مگر اللہ کے رسول ان طعنوں سے غمزدہ نہیں تھے۔ وہ غمزدہ اس بات سے تھے کہ لوگ جہنم میں گر رہے ہیں، میں بچانا چاہتا ہوں اور بچنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک باپ کی مثال سامنے رکھیے۔ باپ اگر معلوم کر لے کہ اس کا بیٹا تباہی کے راستے پہ چل رہا ہے اور وہ بچانا چاہے اور نہ بچے، تو ایک باپ کتنا غمزدہ ہوگا۔ سرور کائنات جو ہزاروں ماں باپ سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ کا تعلق تو اسی دنیا سے ہے، مگر وہ تو آخرت میں بھی کرم فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ قبر اور حشر میں ہر مقام پر وہ اپنی امت پر اپنی کریمی اور رحیمی کا پردہ ڈالیں گے۔ ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی یا ہوتی رہی ہوگی جب وہ روزانہ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے اور مختلف طعنوں کو سن کے واپس آتے تھے۔ بچے گلیوں میں پتھر پھینکتے تھے، لوگ گندگی ان کے راستے میں ڈالتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے۔ ان حالات میں ان کا غمزدہ ہونا یقینی تھا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں، میری مثال اس انسان کی ہے جو آگ کے گڈھوں کے کنارے کھڑے ہونے والوں کی کمر پکڑ کے روک رہا ہو اور لوگ اس میں کودنا چاہتے ہوں۔ وہ کتنا پریشان اور غمزدہ ہوگا کہ وہ آگ سے بچا نہیں پا رہا انسانوں کو، تو پیغمبر اعظم تو جہنم کے گڈھے سے بچانا چاہتے ہیں۔
تو انہیں کتنی تکلیف ہوتی رہی ہوگی۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے محبوب ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کا کام صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب آپ شب و روز رات کی تنہائیوں میں روئیں اور ان کے لیے دعائیں کریں، دن بھر غمزدہ رہیں۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے۔ اگر کافر کچھ کہتے ہیں تو ہم جانتے ہیں انہیں، اور ایک روز یقیناً وہ ایمان نہیں لائے تو ان کو سزا ملے گی، لیکن میرا قانون قدرت امہال کا ہے، ایک خاص وقت تک انہیں مہلت دی جا رہی ہے تاکہ ایک دم پکڑ لیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان لانے والے بھی اس میں میری گرفت میں آ جائیں۔ اس لیے اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، اور فتح مکہ تک کی مہلت تو یقیناً دی گئی، اور فتح مکہ کے بعد یہ سب کو معلوم ہوا کہ وہ ہزاروں افراد جو دشمنی پہ آمادہ تھے وہ ایمان لے آئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنگ سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں تم نادانی میں انجانے میں ان لوگوں کو بھی قتل نہ کر دو جو ایمان کی دولت سے مشرف ہونے والے ہیں۔ تو تاخیر اس لیے کی جا رہی تھی ان کو سزا دینے میں تاکہ اخیر وقت تک وہ ایمان لانے کے لیے خود کو آمادہ کر لیں، شاید وہ ایمان لے آئیں۔ لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، اے پیغمبر آپ کو ان کی باتیں پریشان نہ کریں، غمزدہ نہ کریں۔ اللہ تسلی دے رہا ہے اپنے محبوب کو۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایک بچہ اگر کہیں ظاہری طور پر مشکل مبتلا ہو تو باپ تسلی دیتا ہے، بیٹا غم نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، صبر کرو، فیل ہو گئے ہو تو ٹھیک ہے، محنت کرو، آئندہ پاس ہو جاؤ گے۔ اس طرح کے تسلی کے الفاظ محبت کی علامت ہوتے ہیں، کوئی غیر تسلی نہیں دیتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرما رہا ہے کہ ان کی تکلیف کو، ان کے غم کو، ان پر لگائے گئے الزامات کو، ان کے جسم ناز سے ٹوٹنے والے پتھروں کو ملاحظہ فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ محبوب فلا يحزنك قولهم، آپ کو ان کی باتیں غمزدہ نہ کریں۔ انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ہم خوب جانتے ہیں جس بات کو وہ چھپاتے ہیں اور جس بات کا اعلان کرتے ہیں، جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی بغض یا عداوت ہے یا جو ان کی زبانوں پر اعلان ہے، ہم سب سے واقف ہیں۔ ہم ان کے دلوں میں چھپے ہوئے بغض کی بھی سزا ان کو دیں گے اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی بھی مکمل سزا دیں گے۔ آپ صبر کریں، آپ غمزدہ نہ کریں۔ میں قادر مطلق ہوں، آپ میرے محبوب ہیں، میرا پیغام لے کے گئے ہیں، اس زمین پر میرے وائسرائے ہیں، میری نیابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، آپ غم نہ کریں، اللہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہ مختصر سی آیت کریمہ تھی جو اللہ نے اپنے حبیب کے تسلی کے بارے میں نازل فرمائی۔ آپ غم نہ کریں، ہم جانتے ہیں جو یہ پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو اعلان کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورہ یاسین شریف کے فضائل کے مزید ویڈیوز کے لیے یہاں کلک کریں، SDI چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئندہ آنے والے تمام نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ہمارے ویڈیوز کو لائک بھی کریں، کمنٹ کریں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں۔